السلام علیکم لسنرز، آج میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں شوکت صدیقی کی کہانی جس کا عنوان ہے آدمی۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے کچھ شوکت صدیقی صاحب کے بارے میں۔ شوکت صاحب اردو ادب کے روشن ترین ستاروں میں سے ہیں۔ آپ کے شورۂ آفاق ناول خدا کی بستی اور جانگلوز کو مختلف ادبی ایوارڈ مل چکے ہیں۔ نیز آپ کی ادبی خدمات پر آپ کو ستارہ امتیاز سے نوازا گیا ہے۔ آئیے شوکت صاحب کی کہانی آدمی کو سنتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر ہماری یہ کاوش آپ کو پسند آتی ہے تو پلیز لائک ضرور کیجیے گا اور ہو سکے تو اپنی رائے سے بھی نوازیے گا۔ آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ دوسرے روز وہ بستر پر پڑا، دن چڑھے تک کروٹیں بدلتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے گردن اٹھا کر دیکھا، باہر صحن میں تیز چمکیلی دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ ہڑبڑا کر اس نے رضائی ایک طرف پھینکی اور جلدی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، پھر انگڑائی لے کر کسل مندی دور کرنے لگا۔ لیکن اس مہینے کے ہر روز کی طرح آج بھی اس کے لیے دن کا کوئی پروگرام نہیں تھا۔ گھر میں بالکل سناٹا تھا۔ اس نے دروازے سے جھانک کر باہر دیکھا۔ اس کی بیوی دالان میں ایک طرف سر جھکائے بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ تینوں بچوں کا کہیں پتہ نہ تھا۔ صبح وہ باہر میدان میں کھیلنے نکل گئے تھے۔ اس نے سوچا اس وقت بیوی سے بات کرنا مناسب نہیں، اس لیے یہی بہتر ہے کہ پہلے وہ بچوں کو بلا کر گھر میں لے آئے اور جب ذرا چہل پہل ہو جائے تو پھر کوئی بات چیت کی جائے۔ کچھ یہی سوچ کر وہ کمرے سے نکل کر دالان میں آ گیا۔ بیوی نے گردن گھما کر اس کی طرف دیکھا۔ لمحے بھر کو دونوں کی نظریں ملیں مگر کسی نے کوئی بات نہیں کی۔ وہ چپ چاپ گھر سے باہر چلا گیا۔ دروازے ہی پر اسے ڈپٹی کا ڈرائیور مل گیا۔ اس وقت وہ گہرے نیلے رنگ کی اونی وردی پہنے ہوئے تھا، سر پر ڈرائیوروں والی ٹوپی تھی۔ ڈرائیور کوئٹہ کا گورا چٹا نوجوان تھا، لمبا تڑنگا جسم، چہرے پر تازہ خون کی دمک۔ وردی پہن کر وہ بڑا شاندار نظر آ رہا تھا اور اس کے سامنے وہ خود کسی کیڑے کی طرح حقیر معلوم ہو رہا تھا۔ ڈرائیور نے اسے دیکھتے ہی اپنی بھاری آواز میں کہا، ماسٹر جی السلام علیکم۔ وہ حقیر کیڑے سے یک بار کی باعزت آدمی بن گیا۔ اس نے لہجے میں ضرورت سے زیادہ شفقت پیدا کرتے ہوئے جواب دیا، وعلیکم السلام۔ کہو میاں، گھر میں سب خیریت ہے؟ بال بچے اچھی طرح ہیں؟ وہ کہنے لگا، سب خدا کا شکر ہے ماسٹر جی۔ اتنا کہہ کر وہ تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ اس وقت اسے ڈیوٹی پر پہنچنے کی جلدی تھی۔ صاحب کے دفتر جانے کا وقت ہو گیا تھا۔ اب وہ ناشتے سے فارغ ہو کر ڈرائنگ روم میں پہنچ گئے ہوں گے۔ ڈرائیور تیز تیز قدم اٹھاتا ڈپٹی صاحب کے بنگلے کی جانب چل دیا۔ وہ دروازے پر کھڑا میدان کے اس سرے تک دیکھتا رہا جہاں بہت سے بچے ہجوم کی صورت میں چیخ چیخ کر شور مچا رہے تھے اور ان سے ذرا فاصلے پر انگریزوں کی سی وضع قطع کا ایک آدمی کیمرہ لیے ان کے فوٹو لے رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ سارا ہنگامہ کاہے کو ہے۔ وہ آگے بڑھ کر اس طرف غور سے دیکھنے لگا۔ اسی اثنا میں اسے سامنے سے بجلی گھر کا مستری آتا ہوا نظر آیا۔ وہ وہیں سے آ رہا تھا۔ جب مستری قریب آیا تو اس نے پوچھا، یہ بچے اتنا شور کیوں مچا رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا، میں بھی یہی دیکھنے گیا تھا۔ وہ جو کیمرہ لیے صاحب کھڑا ہے وہ بچوں کے سامنے چاکلیٹ، ٹافیاں اور پیسے پھینک رہا ہے، اور جب بچے انہیں اٹھانے کے لیے جھپٹتے ہیں تو وہ جلدی سے ان کا فوٹو کھینچ لیتا ہے۔ وہ حیرت زدہ ہو کر بولا، فوٹو کھینچ لیتا ہے؟ کیوں؟ مستری نے اس کی حیرت کو اہمیت نہ دیتے ہوئے جواب دیا، پتہ نہیں، نہ جانے کیسا آدمی ہے۔ جب بچے اس کے قریب آ جاتے ہیں تو انہیں ڈانٹ کر دور کر دیتا ہے، اور جب وہ چلاتے ہیں تو کھیسے نکال کر خود بھی ہنسنے لگتا ہے۔ میں نے بچوں کے برابر کھڑے ہو کر سوچا تھا کہ لاؤ ایک فوٹو ہی کھنچوا ڈالوں، تو سالے نے انگریزی میں ایک موٹی سی گالی دے کر مجھ کو الگ ہٹا دیا۔ اس نے جھٹ سے کہا، اور تم نے گالی سن لی؟ وہ بولا، ہاں جی، اور کیا کرتا۔
मास्टर जी को जो थोड़ी बहुत टूटी फूटी अंग्रेजी बोल लेते थे। मिस्त्री की इस बेगैरती पर बड़ा ताव आया। इनका जी चाहा कि वो अभी जाकर इसे इस बुरी तरह झाड़ें कि इसे भी मालूम हो जाए कि इस महल्ले में मिस्त्री की तरह सब बेगैरती नहीं रहते हैं, बल्कि कुछ शरीफ लोग भी रहते हैं। मिस्त्री जैसे ये बात टाल गया था, इसने फौरन मौजू बदल दिया। कहने लगा, अच्छा हुआ इस वक्त आपसे मुलाकात हो गई, मैं कई रोज से आपकी तलाश में था। इसने घबरा कर कहा, क्यों, खैरियत तो है? मिस्त्री आहिस्ता से बोला, बात यह है कि कहते कहते वो रुक गया, जैसे वो अपनी बात कहने में झिझक महसूस कर रहा था। इसने उसकी झिझक महसूस करते हुए फौरन सहारा दिया। हाँ हाँ कहो, क्या बात है? मिस्त्री कहने लगा, बात यह है कि मेरी बीवी पिछले कुछ दिनों से बड़ी बीमार है, इसका तो आपको भी पता होगा। इसने फौरन लुकमा दिया। हाँ सुना तो है कि तुम्हारे घर में आजकल अलील हैं। मिस्त्री बताने लगा, इसलिए खाना पकाने की बड़ी तकलीफ है। आजकल घर से कुछ खाए पिए बगैर ही ड्यूटी पर चला जाता हूँ। बच्चे अलग सताते हैं। घरवाली का हाल ये है कि वो तो उठने बैठने से भी लाचार होती जा रही है। बड़ी मुश्किल से दिन कट रहे हैं। उन्होंने इजहार हमदर्दी करते हुए कहा, भाई तो किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ और लगकर इलाज कराओ, इस तरह कैसे काम चलेगा? मिस्त्री कहने लगा, इलाज तो इसका हो रहा है, मगर इस वक्त सवाल तो खाने पीने का है और घर की देखभाल का है। इसने लम्हा भर तवक्कुफ किया और हरफे मतलब जबान पर ले आया। मैंने सोचा आपका हाथ भी आजकल जरा तंग है। आपकी घरवाली दिन में अक्सर कुछ न कुछ मांगने आ जाती हैं, तो इससे हम दोनों को बड़ी शर्म महसूस होती है। कोई हर्ज ना हो तो वो मेरे घर की जरा देखभाल कर लिया करें, खाना तैयार कर दिया करें। कोई ज़्यादा काम नहीं है, अपना ही घर समझकर काम कर दिया करें। दोनों वक्त के खाने के अलावा मैं आपको 20 रुपये महीना दे दिया करूँगा, और इसके अलावा। मगर इसने बात पूरी करने से पहले ही टोक दिया, और इसके अलावा फटे पुराने कपड़े दे दिया करूँगा। यही मतलब है ना तुम्हारा? उससे और जज्बात की शिद्दत से इसकी आवाज़ फर्राई हुई थी। मिस्त्री, खुदा ने हम पर वक्त डाला है तो तुम भी जो चाहो कह लो। अल्लाह अल्लाह, अब ये वक्त आ गया है कि मास्टर फरजंद अली की बीवी तुम्हारे घर के बर्तन मांजे मामा गिरी करें। वाह मिस्त्री वाह, खूब तुमने हमदर्दी की, खूब तुमने हमसाए का हक अदा किया। इसकी आवाज़ और भर्रा गई और मिस्त्री के जवाब का इंतज़ार किए बगैर गुस्से से कांपता हुआ अपने घर में चला गया। मिस्त्री हक्का बक्का खड़ा देखता रह गया। घर में जाकर मास्टर फरजंद अली ने देखा कि बीवी इसी तरह दलान के कोने में सर झुकाए मुजमहिल बैठी थी। वो बेचैनी से कमरे के अंदर जाकर दीवाने कुत्ते की तरह इधर उधर तेजी से घूमता रहा। फिर दलान में आ गया और बीवी को मुखातिब करके कहने लगा, मैंने कहा सुन रही हो शब्बन की अम्मा, आइंदा इस मिस्त्री के बच्चे के दरवाजे पर तुमने कदम रखा तो मुझसे बुरा कोई न होगा। खबरदार, जो अब तुम उसके घर गई, साला कमीना पिचोड़ा कहीं का। वो बेचौताब खाता हुआ फिर कमरे की तरफ चल दिया। बीवी ने टोक कर कहा, क्यों, आखिर हुआ क्या? वो रुक कर कहने लगा, कुछ नहीं, कहते हुए भी शर्म आती है। साला अभी मुझसे मिला तो कहने लगा कि तुम अपनी बीवी को मेरे यहाँ खाना पकाने पर रख दो। हद हो गई हरामज़दगी की। वो बिगड़ कर बोली, सुअर का बच्चा, इसकी हिम्मत कैसे हो गई? अभी अब्बाजान सुनेंगे तो यही कहेंगे कि पाकिस्तान जाकर तुम दोनों ने खानदान का नाम खूब रोशन किया। पेशकार साहब की बेटी अब मिस्त्रियों की खात्मा बनेगी, इन रसीलों की टहल चाकरी करेगी। खुदा इस घड़ी को मौत न दे दे। और वो फूट फूट कर अपनी किस्मत को रोने लगी। फरजंद अली भी उदास सा कमरे में जाकर खामोश बैठ गया। घर पर एक सन्नाटा छा गया। धूप दीवार से फिसलकर अब दालान तक आ गई थी। इसमें गर्मी की शिद्दत बढ़ गई थी। फरजंद अली बेहद उदास बैठा था। बाहर दालान से अभी तक इसकी बीवी की दबी दबी सिसकियों की आवाज़ आ रही थी। फजा इतनी बोझल और बेकैफ थी कि दम घुटता हुआ महसूस हो रहा था।
اچانک گھر کا دروازہ شور کرتا ہوا تیزی سے کھل گیا۔ اس کے تینوں بچے سین میں آ کر آپس میں لڑ جھگڑ رہے تھے، چیخ چیخ کر شور مچا رہے تھے۔ گھر کا سناٹا شکست کھا چکا تھا اور زندگی کے ہنگامے اداس فضا سے نکل کر بیدار ہو گئے تھے۔ جب بچوں کا شور زیادہ بڑھ گیا تو وہ کمرے سے نکل کر دروازے پر آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ دونوں لڑکے چھوٹی بچی کے ہاتھ سے کچھ چھیننے کی کوشش کر رہے تھے۔ بچی جھکی ہوئی زمین پر روندھی پڑی تھی۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ سینے سے چمٹا لیا تھا اور دوسرے ہاتھ سے دونوں بھائیوں کو نوچ کھسوٹ رہی تھی جو بری طرح اس سے چمٹے ہوئے تھے۔ اب اس کی بیوی بھی وہاں پہنچ گئی تھی۔ اس نے ڈانٹ کر انہیں علیحدہ کرنے کی کوشش کی مگر وہ باز نہ آئے۔ آخر وہ ان کے نزدیک چلی گئی۔ اس نے دونوں کو زبردستی پکڑ کر الگ ہٹایا۔ بچی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کے کپڑوں پر، بالوں پر، ہاتھ پیروں پر مٹی بھر گئی تھی۔ اس نے اپنا رونا بند کر دیا تھا۔ پھر اس نے خوشی سے ہنس کر اپنا ہاتھ نکالا اور بھائیوں کی طرف بڑھا کر کہا، لو یہ رہی۔ اور اس نے اپنا ہاتھ کھول کر مگر اس کا ہاتھ خالی تھا۔ لمحے بھر تک وہ اپنی ہتھیلی کو کھوئی کھوئی نظروں سے دیکھتی رہی اور پھر منہ بسور کر رونے لگی اور ایڑیاں رگڑ رگڑ کر وہیں مٹی میں لوٹ گئی۔ دونوں لڑکے خوشی سے تالیاں بجا کر ناچنے لگے۔ اچھا ہوا لے چلی گئی نا، اب تو ہم یہ بھی نہیں دیں گے۔ انہوں نے اپنی جیب کے اندر سے خوبصورت کاغذوں میں لپٹی ہوئی چاکلیٹ نکالی اور ماں کے پاس سے دور بھاگ گئے۔ ماں پوچھنے لگی، ارے کمبخت یہ تو بتاؤ اس کے ہاتھ میں تھا کیا؟ ایک بچہ کہنے لگا، چونی تھی، صاحب نے ہم سب کو دی تھی، یہ اکیلی ہی اسے ہڑپ کر لینا چاہتی تھی، اب کھو گئی، اچھا ہوا۔ ماں نے جلدی سے کہا، تو وہ گئی کہاں؟ اور پھر بچوں کی بات کو نظر انداز کر کے بچی کے پاس پہنچ گئی اور نظریں گڑو کر ادھر ادھر چونی تلاش کرنے لگی۔ ذرا دیر بعد بچی کے پاؤں تلے سے مٹی میں دبی ہوئی چونی نظر آ گئی۔ اس نے چپکے سے اسے اٹھا کر مٹھی میں دبا لیا اور بچی کو اٹھا کر چمکانے لگی جو مٹی میں لتھڑی ہوئی سسکیاں بھر رہی تھی۔ وہ دروازے سے لگا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، پھر خاموشی سے کمرے کے اندر چلا گیا۔ اب دوپہر ہو گئی تھی۔ کل دن بھر کی بھوک جو رات کے ہنگامے سے بجھ گئی تھی پھر سلگنے لگی تھی۔ فرزند علی چپ چاپ بیٹھا سوچتا رہا کہ اب وہ کہاں جائے، کیا کرے۔ باہر دالان میں بچوں کے چلانے اور اس کی بیوی کے کوسنوں کی آوازیں سنائی پڑ رہی تھیں اور وہ ان آوازوں سے بے نیاز صرف ایک ہی آواز سن رہا تھا، بھوک بھوک بھوک، جو گھڑی کے پینڈولم کی طرح کھٹاک 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 ہر ہر پل اور ہر سیکنڈ کے ساتھ ابھر رہی تھی۔ اسی لمحے اس کی بیوی کمرے کے اندر آ گئی۔ لیجئے یہ ذرا سے کچالو کھا کر پانی پی لیجئے، کچھ سہارا ہو جائے گا۔ اس نے گھوم کر دیکھا، بیوی کے ہاتھ میں رکابی تھی جس میں ابلے ہوئے آلوؤں کے تھوڑے سے قطرے تھے جن پر نمک مرچ چھڑکا ہوا تھا۔ اس نے بیوی سے نظریں ملائے بغیر چپ چاپ رکابی ہاتھ میں لے لی۔ بیوی باہر چلی گئی۔ اس نے آلو کا ایک قطرہ اٹھا کر منہ میں ڈال لیا، لیکن ابھی اس نے چند ہی قطرے کھائے تھے کہ باہر آنگن میں اس کے خالہ زاد بھائی کی آواز سنائی دی۔ اس نے رکابی اٹھا کر دیوار کے پاس ایک کونے میں چھپا دی اور جلدی جلدی منہ پونچھنے لگا۔ ذرا ہی دیر بعد وہ اندر آ گیا۔ فرزند علی دیر تک اس سے باتیں کرتا رہا۔ وہ بہت عرصے بعد آیا تھا، لہٰذا فرزند علی ہر ایک کے متعلق تفصیل سے پوچھ رہا تھا۔ آخر جب وہ اٹھ کر چلنے لگا تو فرزند علی نے اسے تکلفاً روکتے ہوئے کہا، بیٹھو بیٹھو میاں، چائے تو پیتے جاؤ۔ شاید اسے ابھی کچھ دیر اور باتیں کرنا تھی، اس لیے وہ ٹھہر گیا۔ فرزند علی نے اونچی آواز میں بیوی سے کہا، سن رہی ہو تم؟ سمی کے لیے تم نے اب تک چائے تیار نہیں کی؟ کیا کہیں گے کہ بھائی کے ہاں گیا تھا، چائے تک کو نہ پوچھا؟ اس نے خواہ خوش مزاج بننے کی کوشش کی۔ اسی وقت دروازے کی آڑ سے اس کی بیوی کا چہرہ نظر آیا۔ وہ ناراضگی سے اس کی طرف گھور گھور کر دیکھ رہی تھی۔ اس نے جلدی سے گردن موڑ لی
اور پھر باتوں میں مصروف ہو گیا۔ آخر جب وہ پھر اٹھنے کا ارادہ کرنے لگا تو فرزند علی نے اسے روک کر کہا، چائے تو پیتے جاؤ، نہ معلوم اتنی دیر کیوں ہو گئی، اور خود اٹھ کر باہر برآمدے میں آ گیا۔ بیوی کے قریب جا کر اس نے کہا، چائے کا تو بندوبست کر دو، سمی کو تو تم جانتی ہی ہو، خالہ سے جا کر کہے گا۔ صاحب، فرزند علی بھائی کے ہاں گیا تھا، ایک پیالی چائے تک کو نہیں پوچھا۔ بیوی چل کر بولی، آپ بھی کمال کرتے ہیں، بچے کی چونی لے کر تو آلو منگائے تھے، میرے پاس آپ نے کچھ جمع کرا دیا ہے کہ چائے کا انتظام کر دوں؟ فرزند علی بھی خاموش ہو کر کچھ سوچنے لگا، پھر ذرا جھجکتے ہوئے بولا، مستری کے ہاں سے لے آؤ۔ وہ حیرت سے بولی، مستری کے ہاں سے؟ آج ہی تو آپ نے منع کیا تھا، میں تو اس کے ہاں اب تھوکنے کی بھی نہیں۔ وہ اسے منانے لگا، سنو، تم کہنا ہم جلدی تمہارا سارا قرضہ ادا کر دیں گے، اور اس میں کچھ چھوٹ بھی نہیں۔ مسلم اسکول کے سیکرٹری نے آج مجھے بلایا بھی ہے، مگر وہ آمادہ نہ ہوئی۔ وہ تو روز بلاتا ہے، مگر نتیجہ وہی ڈھاک کے 3 پات۔ پھر اس نے خوش آمد کے سے انداز میں کہا، خدا کے لیے مجھے وہاں نہ بھیجیے، مجھے بڑی شرم معلوم ہوتی ہے، پھر آج تو آپ سے اس کا جھگڑا بھی ہو گیا ہے۔ فرزند علی خاموش ہو کر انگلی سے اپنے بالوں کو کریدنے لگا۔ اتنے میں سمی نکل کر باہر دالان میں آ گیا، کہنے لگا، نہیں بھائی صاحب، آپ چائے کا تکلف نہ کیجیے، خواہ مخواہ بھابھی کو تکلیف ہوگی۔ اور وہ روٹھا ہوا سا گھر سے باہر چلا گیا۔ فرزند علی نے اسے روکا بھی، مگر وہ واپس نہ لوٹا۔ اس نے مڑ کر بھی اس کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ فرزند علی جب پھر کمرے میں گیا تو اس نے دیکھا کہ رکابی خالی پڑی تھی۔ اس کی غیر حاضری میں بچوں نے اسے صاف کر دیا تھا۔ غصے سے اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ بچوں کو اس کا پہلے ہی علم تھا، اس لیے وہ گھر سے غائب ہو چکے تھے۔ اس نے جھنجھلاہٹ میں رکابی اٹھا کر باہر آنگن میں پھینک دی اور اپنا ٹرنک کھول کر تمام کپڑے الٹ پلٹ کر رکھ دیے۔ پھر اس نے سرج کی شیروانی نکالی، اسے پہنا اور تیزی سے باہر چلا گیا۔ بیوی نے اسے باہر جاتے ہوئے دیکھا، مگر شیروانی دیکھ کر اسے تعجب ضرور ہوا، اس لیے کہ فرزند علی یہ شیروانی خاص موقعوں پر پہنا کرتا تھا اور اسے بڑی حفاظت کے ساتھ رکھتا تھا۔ جب کبھی وہ اسے پہنتا تو بیوی کے سامنے اس طرح اترا کر چلتا کہ اس کا ہر انداز چیخ چیخ کر کہتا، دیکھو کیسا جچ رہا ہوں، کیا ٹھاٹھ ہیں اپنے۔ اسکول کی کسی تقریب سے لوٹ کر آیا تو بار بار اسے ہنسی آ رہی تھی۔ بیوی نے پوچھا تو کہنے لگا، آج تو بڑا عجیب واقعہ پیش آیا۔ اسکول کے جلسے میں جو بھی آتا وہ مجھے ہیڈ ماسٹر سمجھتا، پہلے مجھے سے بڑھ کر مسافہ کرتا۔ ہیڈ ماسٹر جل بھن کر رہ گیا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سب کچھ شیروانی کی شان میں قصیدہ خوانی ہو رہی ہے، مگر آج یہ شیروانی کیوں نکالی گئی؟ پھر اسے خود ہی خیال آ گیا کہ مسلم اسکول کے سیکرٹری سے ملنے گئے ہوں گے، اور اس احساس نے اسے امید اور نا امیدی کے دوراہے پر لا کر چھوڑ دیا۔ فرزند علی گھر سے نکل کر پرانے کپڑے فروخت کرنے والوں کی دکان پر پہنچا۔ آنے کو تو وہ اس بازار میں آ گیا، مگر کسی دکان میں داخل ہونے کی اسے ہمت نہ ہوئی۔ آخر وہ ایک دکان پر جہاں بالکل سناٹا تھا، اللہ کا نام لے کر اندر چلا گیا۔ دکان میں الماریوں کے اندر، ہینگروں پر، دیواروں پر، ہر جگہ انگریزی وضع کے لباس ٹنگے تھے۔ بعض تو ایسے اعلیٰ درجے کے سلے ہوئے ہوتے تھے کہ اسے اپنی شیروانی بے حد گھٹیا معلوم ہونے لگی۔ دکاندار اٹھ کر اس کے پاس آیا، کیا چاہیے؟ پھر اس نے خود ہی کہا، کوٹ دکھاؤں، کوئی سوٹ؟ ہمارے ہاں جو نیا مال آیا ہے اس میں تو ایسے کوٹ ہیں کہ نیا اس کے سامنے شرما جائے، خاص امریکہ کے تیار کیے ہوئے کپڑے ہیں۔ فرزند علی نے جھجکتے ہوئے کہا، آپ کے ہاں شیروانیاں نہیں ہوتی؟ دکاندار مسکرانے لگا، نہیں صاحب، شیروانیاں کیسے ہو سکتی ہیں، یہ سب کپڑے تو امریکہ سے آئے ہیں۔ فرزند علی کہنے لگا، شیروانی اور اسی قسم کے کپڑے آپ اپنے ہاں سے خرید لیا کیجیے۔ دکاندار اونچی آواز میں بولا، ارے صاحب، آپ بھی کمال کرتے ہیں، امریکہ میں تو ہر سیزن میں
کپڑے آؤٹ آف ڈیٹ ہو جاتے ہیں۔ وہاں ہر سال فیشن بدلتا ہے، نئے کے نئے کپڑے ایک دم کنڈم کر دیے جاتے ہیں۔ یہاں تو لوگ 10 سال ایک کپڑا رگڑتے ہیں۔ ابھی اپنی شیروانی دیکھ لیجئے، 7-8 سال سے کم کی کیا بنی ہوگی۔ ایسے کپڑے لے کر دکان پر لگائے جائیں تو آپ ہی بتائیے کون ان کو خریدنے آئے گا۔ فرزند علی جل بھون کر رہ گیا۔ اپنی شیروانی کی وہ اس قدر حدت برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اسی اثنا میں دکان کے اندر ایک گاہک آ گیا۔ دکاندار اس کی طرف متوجہ ہو گیا، لہٰذا فرزند علی پیچ و تاب کھاتا ہوا دکان سے باہر آ گیا۔ کسی اور دکان پر جانے کی اسے ہمت نہ پڑی۔ شام کو جب واپس لوٹا تو گھر میں اندھیرا پڑا تھا۔ بچے چیخ چیخ کر رو رہے تھے۔ بیوی حسب معمول انہیں کوسنے دے رہی تھی۔ وہ چپ چاپ جا کر پلنگ پر بیٹھ گیا۔ آخر تھوڑی دیر بعد بیوی نے آ کر پوچھا، سیکرٹری صاحب سے کچھ بات ہوئی؟ وہ اسے مایوس نہ کر سکا۔ پرسوں پھر بلایا ہے، وہ بولا۔ اچھا، کچھ امید ہے؟ وہ بولی۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں؟ اس نے جھوٹ موٹ کی امید بندھوا دی۔ اندھیرا اور گہرا ہو گیا۔ اس نے شیروانی اتار کر کھوٹی پر لٹکا دی اور مزمحل سا بستر پر لیٹ گیا۔ سردی بڑھتی جا رہی تھی۔ بچے روتے روتے سو گئے تھے۔ اندھیرا اتنا گہرا ہو گیا تھا کہ اس کا دم گھٹنے لگا۔ آخر وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ذرا دیر تک بے چینی سے دالان میں ٹہلتا رہا۔ گھر پر موت کی سی ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کمرے میں آ کر شیروانی پہنی، بڑے لڑکے کو اٹھایا۔ وہ ابھی سویا نہیں تھا۔ کیروسین آئل کی بوتل اسے دی اور اپنے ساتھ لے کر باہر چلا گیا۔ بیوی نے خاموشی سے سب کچھ دیکھا، مگر وہ کچھ بولی نہیں، چپ چاپ لیٹی رہی۔ باہر آ کر وہ سیدھا محلے کے پرچونیے کی دکان کی طرف چل دیا۔ سردی کی وجہ سے سر شامی سناٹا پڑ گیا تھا۔ دکان پر اس وقت سوائے دکاندار کے کوئی اور موجود نہ تھا۔ فرزند علی کہنے لگا، خان صاحب، تم نے ابھی تک دکان نہیں بڑھائی؟ وہ کہنے لگا، بس بند کرنے ہی جا رہا تھا، آج سردی بھی کچھ زیادہ ہے۔ فرزند علی نے کہا، ہاں آج سردی زیادہ ہے۔ تمہارا کیا ہے بھائی؟ تم تو سنا ہے کہ آج کل بادام کا نشاستہ پیتے ہو۔ وہ خواہ اس سے بے تکلفی برتنے لگا۔ صحت بھی ماشاءاللہ ادھر اچھی ہو گئی ہے۔ سچ تو یہ ہے خان صاحب، تم پر تو پھر سے جوانی آ گئی ہے۔ فرزند علی یہ کہہ کر ہنسنے لگا۔ دکاندار بھی مسکرا دیا۔ ماسٹر جی، کیوں ایسی باتیں کرتے ہو؟ غریب آدمی ہوں، بال بچوں کا پیٹ پال لیتا ہوں۔ فرزند علی جھٹ سے بولا، ہاں بھائی، تمہاری ہمت پر آفرین ہے، اکیلے دم پر اتنا بڑا ٹبر سنبھالے ہوئے ہو۔ پھر اس نے فوراً ہی بات کا رخ بدل کر کہا، ذرا ایک بوتل مٹی کا تیل تو دینا۔ وہ لڑکے سے بوتل لے کر اس کی طرف بڑھا دی۔ دکاندار نے بوتل میں تیل بھر دیا۔ فرزند علی نے بوتل لڑکے کو دے کر کہا، اچھا تم چلو، امی سے کہنا میں ابھی آتا ہوں۔ لڑکا گھر کی طرف چل دیا۔ وہ دکاندار سے کہنے لگا، اس کے پیسے کل آ جائیں گے۔ ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ… دکاندار نے فوراً اسے ٹوک دیا، ماسٹر جی، اس طرح کام نہیں چلے گا۔ وہ زبردستی ہنسنے لگا، اما اس طرح بھی کام چلتا ہے؟ اس نے پھر بات بدلنے کی کوشش کی۔ ہاں تو… دکاندار نے پھر اس کو ٹوکا۔ نہیں جی، قرض میں نے بالکل بند کر دیا ہے، لڑکے کو بلا لیجئے۔ اس نے فرزند علی کو کچھ کہنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ لڑکے کو آواز دے کر واپس بلا لیا۔ اس سے بوتل لی اور کنستر میں تیل انڈیل کر خالی بوتل اسے تھما دی۔ بچہ سہما ہوا سا باپ کی طرف دیکھنے لگا۔ فرزند علی جھیپ مٹانے لگا، خان صاحب، بعض وقت تو تم ایسی بے مربتی پر اتر آتے ہو کہ بالکل مارواڑی معلوم ہونے لگتے ہو۔ اما تمہارے پیسے لے کر یہاں سے بھاگنے سے تو رہا۔ مگر خان صاحب نے کوئی جواب نہ دیا اور اٹھ کر دکان بند کرنے کے واسطے قفل نکالنے لگا۔ فرزند علی ذرا دیر تک خاموش کھڑا رہا، پھر دکان سے ہٹ آیا۔ لڑکے کو اس نے گھر بھیج دیا اور خود دودھ والے کی دکان کی طرف چل دیا، اس لیے کہ گھر کے اندھیرے سے اسے وحشت ہو رہی تھی۔ دودھ والے کی دکان پر ایک دھندلی سی لالٹین چل رہی تھی اور کئی آدمی بیٹھے دودھ پی رہے تھے۔ فرزند علی بھی وہاں پہنچ گیا۔ کہو بھائی پہلوان، کیا حال ہے؟ وہ کہنے لگا، ماسٹر صاحب،
خدا کا شکر ہے۔ ہاں میاں، ہر حال میں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، وہ بڑی شان والا ہے۔ دودھ والا اپنی بات کہہ کر فوراً کام میں مصروف ہو گیا۔ فرزند علی وہیں بینچ پر بیٹھ گیا۔ جو لوگ وہاں بیٹھے تھے کچھ دیر بعد اٹھ کر چل دیے۔ اب دکان پر سناٹا ہو گیا تھا۔ پہلوان کے علاوہ دکان میں سامنے پلنگ پر ایک شخص رضائی اوڑھے پڑا سو رہا تھا۔ ذرا دیر تک خاموشی چھائی رہی، پھر دکاندار کہنے لگا، ماسٹر صاحب، اب کسی چیز میں برکت نہیں رہی۔ وہ بولا، ہاں بھائی، برکت رہے بھی تو کیسے؟ لوگوں کی اب وہ نیتیں نہیں رہیں، وہ ایمان ہی نہیں رہے۔ دکاندار کہنے لگا، بالکل ٹھیک کہا آپ نے، یہی حال ہو رہا ہے۔ پھر وہ دکانداری کے خراب ہونے کا رونے لگا۔ اب کیا بتاؤں آپ سے کہ کس طرح دکانداری چلتی ہے؟ لوگوں کو کھانے کو تو میسر نہیں ہے، بیچارے دودھ کہاں سے پئیں؟ فرزند علی نے باتوں میں دلچسپی لینا شروع کر دی۔ عجیب زمانہ آیا ہے، ایسا تو کبھی دیکھا اور نہ خدا دکھائے۔ ایک یہ وقت ہے، ایک زمانہ تھا، خدا بخشے والد مرحوم زندہ تھے، گھر پر بھینسیں بندھی رہتی تھیں، گابن ہوئی تو گاؤں بھجوا دی دوسری بلوا لی۔ دونوں وقت میں 35 سیر تک دودھ دیا ہے ہماری بھینسوں نے۔ ابا جان زبردستی سر پر سوار ہو کر دودھ پلواتے تھے، جہاں ان کی نظر بچی اور میں نے جھٹ سے کٹورا اوندھا کر دیا۔ اما تم کو تعجب ہوگا، ہمارے آنگن کا فرش کچا تھا، جہاں میں دودھ ڈالتا تھا وہاں کی زمین ایسی چکنی ہو گئی تھی کہ نچوڑو تو چکنائی ٹپک پڑے۔ پہلوان کہنے لگا، کیوں نہیں ماسٹر صاحب، کیوں نہیں؟ اس دودھ کی کیا بات تھی؟ فرزند علی جیسے اسے مروبی کرنے پر تلا ہوا تھا، کہنے لگا، سستا زمانہ تھا، 2 روپے میں نوکر مل جاتا تھا، گھر میں خدا جھوٹ نہ بلائے تو کوئی درجن بھر ملازم ہوں گے، پوری پلٹن تھی۔ اس خیال سے کہ ابا جان ہمیں دودھ نہ پلا دیں، چپکے چپکے انہیں گلاس کا بھر کر پلا دیتے تھے۔ سارے پھول پھول کر مکھنا ہاتھی ہو گئے تھے۔ پہلوان نے ان کی بات کا جواب نہیں دیا، اس لیے کہ دودھ نکالنے کی ڈونگی اس کے ہاتھ سے پھسل کر نیچے گر گئی تھی۔ وہ اسے اٹھانے کے لیے دوسری طرف جھک گیا۔ فرزند علی کی طرف اس کی پیٹھ تھی۔ اچانک اس کی نظر لکڑی کے اس ڈبے پر پڑ گئی جو کھلا ہوا تھا۔ اس میں کچھ ریزگاری چند روپے اور ایک 10 والا نوٹ پڑا تھا۔ فرزند علی نے لمحے بھر تک اس طرف دیکھا اور پھر بلی کی طرح چوکنا نظروں سے چاروں طرف دیکھ کر اس نے نوٹ اٹھا لیا۔ اسی وقت دودھ والا پہلوان دودھ کی ڈونگی اٹھا کر اپنی جگہ آ گیا۔ فرزند علی نے گھبرا کر نوٹ شیروانی کی نچلی جیب میں ڈال لیا۔ دودھ والے نے اس کے چہرے کا رنگ متغیر دیکھا تو کہنے لگا، کیوں ماسٹر صاحب، کیا ہو گیا؟ فرزند علی کہنے لگا، کچھ نہیں بھائی، بیٹھے بیٹھے پیٹ میں مروڑ سی معلوم ہوئی، خدا خیر کرے۔ ذرا دیر وہ خاموش بیٹھا رہا، پھر اٹھ کر چلنے لگا۔ پہلوان کو نہ جانے کیا خیال آیا کہ وہ گلے سے روپے نکال کر گننے لگا، پھر خود ہی بولا، یہ 10 کا نوٹ کیا ہو گیا؟ فرزند علی اور گھبرا گیا۔ اس نے سوچا، اب یہاں سے کھسک جانا ہی بہتر ہوگا۔ اس نے اپنا خالی پیٹ خواہ زور سے دبوچ لیا۔ بھائی، بڑی تکلیف ہو رہی ہے، میں تو چلا۔ دودھ والے نے جیسے سنا ہی نہیں۔ نوٹ کے غائب ہو جانے سے وہ بے حد پریشان ہو رہا تھا۔ اتنے میں پلنگ پر لیٹا ہوا آدمی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ پوچھنے لگا، چاچا، کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ وہ کہنے لگا، ایک 10 کا نوٹ جانے کہاں چلا گیا۔ اس کا بھتیجا بھی اٹھ کر وہاں آ گیا۔ فرزند علی اب دکان سے آگے بڑھ چکا تھا۔ وہ بے حد گھبرایا ہوا تھا۔ ابھی چند قدم ہی چلا تھا کہ کسی نے پیچھے سے اس کا کندھا پکڑ کر کہا، ذرا ادھر آنا جی۔ فرزند علی نے گھوم کر دیکھا، پہلوان کا بھتیجا اسے گھور گھور کر دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ بولا، چاچا، نوٹ یہ رہا۔ اس نے فرزند علی کی جیب سے 10 کا نوٹ نکال کر سامنے کر دیا۔ وہ ہوا یہ کہ گھبراہٹ میں اس نے نوٹ اس طرح رکھا تھا کہ جیب میں سے اس کا ایک سرا دکھائی دے رہا تھا۔ دکاندار کو فرزند علی پر ایک دم غصہ آ گیا۔ وہ آپے سے باہر ہو کر دکان سے نیچے کود پڑا اور جاتے ہی اس نے فرزند علی کی کمر پر اس زور سے لات ماری کہ وہ منہ کے بل گر پڑا، مگر وہ جلدی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور کپڑے جھاڑنے لگا۔ اس کی آواز اس قدر بھرائی ہوئی تھی کہ منہ سے بول نہیں پھوٹ رہا تھا، لیکن پہلوان نے اسی پر اکتفا نہیں کیا۔
اس نے لپک کر اس کا گریبان پکڑ لیا اور گالیاں دینے لگا۔ فرزند علی کہنے لگا، اماں گریبان تو چھوڑو، دم گھٹا جا رہا ہے۔ پہلوان نے اس کے منہ پر کس کے تھپڑ مارا اور چیخ کر بولا، سالے شرم نہیں آتی چوری کرتے ہوئے؟ فرزند علی نے اس کی بات نظر انداز کر کے کہا، اچھا میرا گریبان تو چھوڑو، شیروانی کا کالر خراب ہو جائے گا۔ دودھ والے نے اس زور کا جھٹکا دیا کہ شیروانی کندھے سے پھٹ کر کمر تک آ گئی، اور اس کے ساتھ ہی اس نے پھر اسے مارنا شروع کر دیا اور چیخ چیخ کر کہنے لگا، سالے چور، مار مار کر تیرا بھرکس نکال دوں گا، تو اسی لیے اتنی رات کو دکان پر آیا تھا؟ فرزند علی آہستہ آہستہ بول رہا تھا، تم اتنا شور کیوں مچا رہے ہو؟ تمہارا نوٹ مل گیا، اب مجھے چھوڑ دو، تم نے اتنا مار بھی لیا، اب اور کیا چاہتے ہو؟ مگر پہلوان ذرا بھی متاثر نہ ہوا، کہنے لگا، میں تجھ کو تھانے لے جاؤں گا سالے، تجھ کو یوں نہیں چھوڑوں گا۔ شور سن کر پاس پڑوس کے بہت سے لوگ نکل کر وہاں اکٹھا ہو گئے۔ پہلوان نے اب اس کی قمیض کا گریبان پکڑ لیا تھا۔ فرزند علی بار بار کہہ رہا تھا کہ میری بات تو سنو۔ اتنے میں ایک شخص آ گیا جو کسی سرکاری محکمے میں ملازم تھا۔ اسے فرزند علی کی حالت پر ترس آ گیا۔ اس نے پہلوان سے ڈانٹ کر کہا، گریبان تو چھوڑ۔ پہلوان نے گریبان چھوڑ دیا۔ وہ آدمی فرزند علی سے کہنے لگا، پہلے آپ بتائیے کہ بات کیا تھی؟ فرزند علی کہنے لگا، صاحب میں شریف آدمی ہوں، یہ بدماش لوگ ہیں، خواہ مخواہ مجھ پر چوری کا الزام لگا رہے ہیں۔ دیکھیے میری اتنی اعلیٰ شیروانی بھی پھاڑ ڈالی اور برابر مار پیٹ رہے ہیں۔ وہ مسکین بنا ہوا جھوٹ موٹ کی صفائی پیش کرنے لگا، خدا کی قسم میں نے اس کا نوٹ دیکھا تک نہیں۔ پہلوان کا بھتیجا ایک دم چیخ کر بولا، او سور کے بچے، جھوٹے، ابھی تو تیری جیب سے نوٹ نکالا ہے۔ اس کے جھوٹ بولنے پر پہلوان کو پھر غصہ آ گیا۔ وہ اسے موٹی موٹی گالیاں دینے لگا۔ اس نے پھر جھپٹ کر اس کا گریبان پکڑ لیا اور فرزند علی کی حمایتی کی طرف آنکھیں نکال کر بولا، دیکھیے بابو جی، آپ اس معاملے میں نہ بولیے ورنہ بات بڑھ جائے گی۔ بیچارے بابو جی پہلوان کی خونخوار آنکھوں سے سہم کر رہ گئے۔ وہ بات آگے نہ بڑھا سکے اور مجمع سے کھسک کر پیچھے آ گئے۔ پہلوان کو اس بات کی ضد تھی کہ وہ فرزند علی کو تھانے لے جائے بغیر پاس نہیں آئے گا۔ اتنے میں کسی نے ہجوم میں سے چیخ کر کہا، پہلوان تھانے لے جا کر کیا کرو گے؟ 10-20 جوتے مار کر چھوڑ دو، سالا بال بچے والا ہے، یہ تو جیل چلا جائے گا، وہ بیچارے بھوکے مریں گے۔ پہلوان یہ تجویز قبول کرنے میں ہچکچا رہا تھا۔ اتنے میں اسی آدمی نے جس نے یہ مشورہ دیا تھا جوتا اتارا اور دھڑا دھڑ جوتے مارنے شروع کر دیے۔ فرزند علی چیختا رہا، میری بات تو سنو، میں شریف آدمی ہوں۔ مگر وہاں کون اس کی سنتا تھا؟ وہ قسمیں کھاتا رہا، اپنی بے گناہی ثابت کرتا رہا، مگر جوتے دھڑا دھڑ پڑتے رہے۔ پھر اس آدمی نے ہانپنے کے سے انداز میں ہاتھ روک کر کہا، اچھا اب اسے جانے دو، اور وہ فرزند علی کا ہاتھ پکڑ کر لوگوں کی بھیڑ میں سے باہر نکال لایا اور سرگوشی کے سے انداز میں بولا، کہو استاد، کیسا صاف بچوا دیا، ورنہ ابھی حوالات میں ہوتے۔ تم شریف آدمی ہو، اسی کو غنیمت جانو۔ فرزند علی کو اس پر بے حد غصہ آیا، مگر وہ کرتا بھی کیا، چپ چاپ شریف آدمی کی طرح اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ گھر میں جا کر اس نے دیکھا کہ کمرے میں روشنی ہو رہی تھی اور بیوی جاگ رہی تھی۔ اس کی پھٹی ہوئی شیروانی اور بگڑا ہوا خلیہ دیکھ کر بولی، ہے کیا ہو گیا؟ کسی سے لڑ کر آئے ہو؟ شور تو میں نے بھی سنا تھا۔ وہ خشمگین نظروں سے گھور کر بولا، کچھ نہیں ہوا۔ وہ اصرار کرنے لگی، کچھ تو بتاؤ کہ ہوا کیا؟ وہ بگڑ کر بولا، یہ روشنی کمرے میں کیسے ہو رہی ہے؟ تم پھر اس خبیث مستری کے ہاں گئی تھی؟ میں نے 1000 دفعہ سمجھا دیا کہ وہاں نہ جایا کرو، مگر تم ذات کی ڈومنی ہو، ڈومنی، کمین خصلت، کہیں جا سکتی ہے؟ وہ اس پر برس پڑا۔ وہ خوشامد کے سے انداز میں بولی، اس کے ہاں کب گئی تھی؟ آپ کے جانے کے بعد یہ بچے سب جاگ اٹھے تھے، انہیں بہلانے کے لیے کرب کی طرف لے گئی تھی۔ وہاں آج کوئی بڑا جشن تھا، بڑی بھاری دعوت تھی، خوب روشنی ہو رہی تھی، بینڈ بج رہا تھا
عورتیں اور مرد مل مل کر ناچ رہے تھے۔ وہ بچوں کی طرح ایک ایک بات تفصیل سے مزہ لے لے کر بتا رہی تھی۔ وہیں کوڑے کے بڑے ڈرم میں سے یہ بچے نہ جانے کیسے ایک موم بتی ڈھونڈ لائے، وہی میں نے جلا دی۔ فرزند علی خاموش بیٹھا، اس کی باتیں سنتا رہا اور فرش پر پڑا ہوا ایک ٹوسٹ کا ٹکڑا دیکھ کر بولا، اور وہیں کوڑے گھر سے لوگوں کا بچا کچا کھانا بھی اٹھا لائیں۔ میں کہتا ہوں، تم کیوں میری عزت کے پیچھے پڑی ہو؟ دنیا میں ایسی بھی عورتیں ہیں جن پر ساتھ ساتھ وقت کا فاقہ پڑتا ہے اور کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوتی، اور ایک تم ہو۔ بیوی کی چوری پکڑ لی گئی تھی۔ وہ جھنجھلا کر بولی، تو آخر میں کیا کروں؟ ان حرامزادوں نے میری بوٹیاں نوچنی شروع کر دی تھیں، اور وہ پھوٹ پھوٹ کر زور زور سے رونے لگی۔ فرزند علی کو اس کا اس طرح رونا بہت برا لگا۔ اس نے غصے میں اس کے بال پکڑ کر اس زور سے کھینچے کہ وہ فرش پر منہ کے بل گر پڑی۔ فرزند علی اس وقت واقعی دیوانہ ہو گیا تھا۔ اس نے اس کی کمر پر اور پیٹھ پر جوتوں کی ٹھوکریں مارنا شروع کر دیں۔ شور سن کر بچے بھی جاگ اٹھے اور چیخ چیخ کر رونے لگے۔ فرزند علی نے چیخ کر کہا، چپ ہو جاؤ سور کے بچوں۔ وہ سور کے بچے تو ڈانٹ سے خاموش ہو گئے، البتہ سور کی بچی اور چیخ چیخ کر رونے لگی۔ فرزند علی نے جھنجھلا کر اس کے منہ پر اس زور سے تھپڑ مارا کہ وہ لڑکتی ہوئی بستر کے دوسرے کنارے تک چلی گئی اور خوف زدہ ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ فرزند علی لمحے بھر تک گھورتا رہا، پھر جیسے اسے خود ہی اپنی حالت پر ترس آ گیا، وہ وحشیوں کی طرح پلٹا اور دیوار پر سر دے مارا۔ اور لو، اور لو، اور لو، وہ دیوانوں کی طرح دیوار پر ٹکریں مارتا رہا۔ پیشانی سے اس کا سر پھٹ گیا اور خون بہتا ہوا اس کے چہرے پر پھیل گیا۔ دھندلی روشنی میں خون سے لتھڑا ہوا اس کا چہرہ بے حد خوفناک نظر آ رہا تھا۔ بچے چیخ کر ایک دوسرے سے لپٹ گئے، لیکن فرزند علی اس طرح زیادہ دیر تک کھڑا نہ رہ سکا۔ اس کے پیر کانپنے لگے تھے اور پھر وہ نڈال ہو کر فرش پر گر کر بے ہوش ہو گیا۔ بہت دیر بعد اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ کمرے میں گھور اندھیرا تھا، ہر طرف گہرا سکوت تھا اور اس کے سر میں درد ہو رہا تھا۔ اس نے سر پر ہاتھ پھیرا تو اسے محسوس ہوا کہ اس کی پیشانی پر پٹی بندھی ہے۔ وہ دیر تک اسی طرح پڑا رہا۔ اس کا ذہن ہر خیال سے خالی ہو چکا تھا اور پیٹ میں آگ سی لگ رہی تھی۔ وہ آہستہ سے بستر پر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے اندھیرے میں ہر طرف نظریں دوڑائیں، مگر اس کو سوائے اس کے کچھ اندازہ نہیں ہوا کہ سب سو رہے ہیں۔ وہ چپ چاپ باہر چلا گیا۔ کلب میں سناٹا ہو چکا تھا، روشنیاں بجھ چکی تھیں، دیوار کے سائے میں کچھ کتے لڑ رہے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا وہاں پہنچ گیا۔ کتے اسے دیکھ کر گھبرائے اور پھر وہاں سے بھاگ گئے۔ اس کے چاروں طرف کھانوں کی خوشبو ابھر رہی تھی۔ اس نے کئی بار تیز تیز سانسیں بھر کے نتھنوں میں ان کی خوشبو محسوس کی۔ ایک بار اس نے چاروں طرف چوروں کی طرح دیکھا اور پھر خود ہی مسکرا دیا۔ بھلا اس وقت اتنی رات گئے یہاں کون آنے لگا؟ اس نے جھک کر روٹی کے کچھ بچے کچے ٹکڑے اٹھائے اور انہیں جلدی جلدی کھانے لگا۔ اچانک اسے کوڑے کے بڑے ٹین کے پاس ایک نسوانی سایہ نظر آیا۔ وہ گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ اندھیرے میں ایک نسوانی چیخ سنائی دی۔ یہ اس کی بیوی کی آواز تھی۔ دونوں لمحے بھر تک خاموش کھڑے رہے، پھر اس نے ایک ٹکڑا اس کی طرف بڑھا کر کہا، لو کھاؤ، مزیدار ہے۔ بیوی نے چپ چاپ ہاتھ بڑھا کر اسے لے لیا۔